وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ یہ سورۃ العلق ہے، یہ قرآن کریم کی وہ پہلی سورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، باب ہے الزاق المنکب بالمنکب، کندھے سے کندھا ملانا، والقدم بالقدم، پاؤں سے پاؤں ملانا، فی الصف میں۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں رأیت الرجل منا، میں دیکھتا تھا آدمی کو ہم میں سے، یلزق کعبہ بکعب صاحبہ، کہ وہ اپنے ٹخنے کو دوسرے کے ٹخنے سے، اپنے ٹخنے کو دوسرے کے ٹخنے سے ملا دیتا تھا۔ تو صحابہ کرام جو ہیں وہ ٹخنوں سے ٹخنا ملاتے تھے نماز کے اندر، یہ پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حضرت انس کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم۔ آپ جب نماز پڑھاتے تھے تو نماز پڑھانے سے پہلے آپ یہ کہتے تھے صحابہ کرام سے کہ اپنی صفیں درست کرو۔ آج بھی امام کو نماز پڑھانے سے پہلے صفیں درست کروانی چاہیے، اور صفیں درست کرنے کا کہنا چاہیے۔ فإنی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں اپنی پشت کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ وکان احدنا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک شخص تھا، یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، وہ اپنے کندھے کو دوسرے کے کندھے سے ملا دیتا، وقدمہ بقدمہ، اور اپنے قدم کو دوسرے کے قدم سے ملا دیتا۔ یہ صحابہ کرام کا عمل ہوتا تھا، یہ صحابہ کرام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اپنی صفیں درست کرو، تو صحابہ کرام اس طرح صفیں درست کرتے تھے۔ کیوں اس طرح صفیں درست کرتے تھے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح صفیں درست کرنا سکھایا تھا۔ کس طرح صفیں درست کرنا سکھایا تھا؟ کہ ایک بندہ دوسرے سے، ایک بندہ اپنے کندھے کو دوسرے کے کندھے سے ملائے، اور ایک بندہ اپنے قدم کو دوسرے قدم سے ملائے۔ اور حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے صرف قدم کو نہیں ملاتا تھا، پاؤں کا اگلا حصہ نہیں، ہم میں سے بعض لوگ صرف پاؤں کا اگلا حصہ ملاتے ہیں، وہ اپنے پاؤں کا ٹخنا پاؤں کے اندر جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، یعنی پچھلا حصہ بھی، ایڑی بھی، وہ ہاں، تو وہ اپنی ایڑی بھی دوسرے سے ملاتا تھا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں پاؤں ملانا کہاں سے ہے۔ اصل میں پاؤں آگے سے بھی ملانا ہے، پیچھے سے بھی ملانا ہے، ایڑی سے بھی ملانا ہے اور آگے سے بھی ملانا ہے۔ باقی صف درست کیسے ہوگی؟ جب سب لوگوں کی ایڑیاں ایک جگہ پر ہوں گی۔ تو لیکن میرے کہنے کا مقصد ہے صرف پاؤں ملانا نہیں ہے کہ وہ جو چھوٹی انگلی ہے وہ دوسرے کی چھوٹی انگلی سے ملی ہو، لوگ تو آج اس کو بھی پسند نہیں کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اور جو صحابہ کرام کا اس حکم پر طرز عمل تھا، جس کو ہمارے لیے معیار بنایا گیا ہے، اسوہ بنایا گیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صفیں درست کرو۔ اور صحابہ کرام، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اس طرح صفیں ملاتے تھے کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے کندھا ملاتا تھا اور ایک اپنا قدم دوسرے کے قدم سے ملاتا تھا۔ جی یہ امام بخاری نے ہی ترجمۃ الباب میں بیان کیا، حضرت نعمان بن بشیر سے، اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب۔ امام بخاری نے باب جو ہے، باب الزاق المنکب بالمنکب، کندھے سے کندھا ملانا اور پاؤں سے پاؤں ملانا صف میں، یہ امام بخاری کا باب ہے۔ اور اس باب کے اندر امام بخاری نے حضرت نعمان بن بشیر کا قول بیان کیا۔ نعمان بن بشیر صحابی ہیں،
حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی دوسرے آدمی کے ٹخنے سے ٹخنا ملاتا تھا. یہ ترجمۃ الباب میں یہ روایت ہے. اور پھر امام بخاری حضرت انس کی روایت لائے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 725 نمبر کہ صفیں درست کرو میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں. تو صحابہ کرام آپ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملاتے تھے. اور نعمان بن بشیر کی روایت کے مطابق ٹخنے سے ٹخنا ملاتے تھے. تو یہ صفیں درست کرنے کا اصل طریقہ کار یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا. جی وہ پہلے بات ہو گئی ہے. کئی مرتبہ ایک بات کو بار بار کرنے کا فائدہ, کئی دفعہ اس موضوع پر بات ہو گئی ہے. میں اچھا سبسڈی کریں گی. بس عورتوں مردوں کے صف کا فرق یہ ہے کہ مردوں میں امام آگے ہوتا ہے, عورتوں میں عورت آگے کھڑی نہیں ہوگی, تو ساتھ کھڑی ہوگی. حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ جب تو وہ امام عورتوں میں, وہ اگر عورتوں کی امامت عورت کروا رہی ہو تو وہ پھر عورت جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہوگی, آگے کھڑی نہیں ہوگی. عورتوں کو نہیں, عورتوں کو آگے نہیں کھڑا ہونا چاہیے. کہاں آگے کھڑا کرتے ہیں؟ نہیں, عورتوں کو آگے نہیں کھڑا کرنا چاہیے. یہ صحیح طریقہ کار نہیں ہے. عورتوں میں جب عورتوں کو نماز پڑھائیں تو عورتوں کو ایک صف میں کھڑا ہونا چاہیے. اچھا جی, یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث ہے اور یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے اور یہ جو ہے وہ اور بھی کتابوں میں ہے. تو اس حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تشہد میں, وفترش رجلہ الیسری, بایاں پاؤں بچھا لیتے, ووضع کفہ الیسری علی فخذہ, اپنا بائیں ہتھیلی ہے وہ اپنے ران پر رکھتے بائیں گھٹنے پر, وجعل حد مرفقہ الایمن علی فخذہ الیمنی, اور اپنی کونی کی جو آخری حد ہے وہ اپنی دائیں ران پر رکھتے تھے. ثم قبض اثنتین من اصابعہ, 2 انگلیاں بند کر لیتے, وحلق حلقۃ, حلقہ بنا لیتے. ثم رفع اصبعہ, پھر اپنی انگلی کھڑی کر لیتے. فرأیتہ, پس میں نے آپ کو دیکھا, یحرکھا, آپ اس انگلی کو حرکت دیتے, یدعو بہا, اس انگلی سے آپ دعا کرتے تھے. تو یہ سنن نسائی کی حدیث ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. حدیث نمبر 268 ہے. تو میں دکھا دیتا ہوں, علامہ البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے جی. پھر آپ اپنی تشہد کی انگلی کو اٹھایا آپ نے, میں نے دیکھا آپ اسے حرکت دیتے تھے اور اس کے ساتھ دعا کرتے تھے. تو اب اس سے پتہ لگتا ہے حدیث صحیح ہے, اس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دعا کے موقع پر اس کو اٹھانا چاہیے اور اس کے ذریعے دعا کرنی چاہیے اور اس کو اب علماء نے لکھا ہے کہ دعا کے وقت اس کو اٹھایا جائے اور حرکت دی جائے. نہیں, اللہ صلی اللہ سے دعا شروع نہیں ہوتی, دعا تو پہلے سے شروع ہوتی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک, یہ دعا ہے. السلام علیک ایھا النبی, آپ پر سلامتی ہو اے نبی, دعا ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا, یہ بھی دعا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ بھی دعا ہے. اللہ کے بارے میں گواہی دینا, اللہ اکیلے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ بھی دعا کا حصہ ہے. اللہ کی توحید کا اقرار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی دعا کا حصہ ہے. اللہم صلی علی محمد, یہ بھی دعا ہے. اللہم بارک علی محمد والا, یہ بھی دعا ہے. پھر آگے ساری دعائیں ہیں. تو دعاؤں کے وقت جو ہے اس انگلی کو خاص طور پہ دعاؤں کے وقت اس کو اٹھایا جائے, اسے حرکت دی جائے. واللہ اعلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. 2 عورتیں اور 1 مرد, تو 1 مرد آگے ہوگا, 2 عورتیں اس کے پیچھے ہوں گی, اس کے پیچھے صف ہوگی. اگر 2 مرد اکٹھے کھڑے ہوں گے اور امام کے دائیں طرف مرد ہوگا, دوسرا پیچھے عورتیں ہوں گی. اگر 3 مرد ہوں تو پھر 1 مرد آگے اور 2 مرد پیچھے,
اور اگر ایک عورت بھی ہو تو پھر عورت کی صف پیچھے ہوگی، عورت کے صف مردوں کے ساتھ نہیں بنے گی۔ میاں بیوی اگر نماز پڑھنا چاہیں، شوہر آگے ہوگا، بیوی پیچھے ہوگی صف میں، باجماعت نماز پڑھنا چاہیں تو۔ چلیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔